ہاں جی، فحاشی اور اریانی کا فروغ ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں. میں لیکچر شروع کر رہی ہوں. تو میں نے ہاں یہ بھی بتانا تھا کہ میں ساتھ ہی ریکارڈنگ کر رہی ہوتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ویسے اگر آپ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ ان کو پسند نہیں ہوتا کہ ان کی آواز ریکارڈ ہو. اچھا شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کتاب ہے دجال اور علامات قیامت، اور اس میں ہم قیامت کی علامات صغریٰ پڑھ رہے تھے، یعنی اشراط الساعہ یعنی قیامت کی نشانیاں، اور اس میں چھوٹی علامات پر ہم ہیں. اور آج ہم نے اس سلسلے کی 19ویں نشانی ہم نے یہ پڑھنی ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری میں جوائن نہیں ہو رہی تھی. جی، فحاشی اور عریانی کا فروغ ہوگا. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبغض الفاحش والمتفحش ولا تقوم الساعة حتى یظہر الفحش. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حیا اور فحش گو انسان سے نفرت کرتا ہے، اور قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے گی. اچھا، ہم نے عبداللہ بن عمر کی یہ حدیث پڑھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو بتایا جا رہی ہے بات وہ کیا ہے؟ بے حیا اور فحش گو انسان سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، اور بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی لوگ سوچیں گے نہیں کہ وہ کتنی حیا باختہ بات کر رہے ہیں یا کیسی بے حیائی ہے جو کہ ان کے زبانوں پر آ رہی ہے، یہ عام ایک بات ہو جائے گی. آپ یہ دیکھیں کہ عموماً ہی کیا ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں جو کہ تہذیب سے تعلق نہیں رکھتی، وہ کول سمجھتے ہوئے بچے اس کو اپنی زبان پر لے آتے ہیں. بعض اوقات کچھ گالیاں ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ انگلش میں کچھ ایسی گالیاں ہیں، یعنی اردو میں اگر انہیں ٹرانسلیٹ کریں تو وہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ اتنی بڑی بات سمجھی جاتی تھی کہ ہم گھبراتے تھے ایسی باتیں اپنی زبان پہ لانے سے. اور اسی طرح اگر کہیں کوئی فحاشی ہو رہی ہے تو اس کو آگے پھیلانا بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ زبان پر ایسی باتیں لے کر آنا جو کہ بے حیائی والی ہوں. جیسے ہم قرآن و سنت سے ہی اگر ہم نصیحت لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں سورہ نور میں حضرت عائشہ کا واقعہ بیان ہوا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس سے یعنی ہمیں یعنی جیسے عام الفاظ اب لوگوں کی زبانوں پر ہوتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایون یہ کہ احادیث میں اس واقعے کو بہت کھول کر بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ پوری تفاصیل اس کی آتی ہیں، لیکن کیا ہوا، کس طرح ہوا، اتنی وہ ڈیٹیلز یا کوئی بھی گندی بات زبان سے نہیں آتی. اور لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو عام چیز سمجھتے ہیں، اور اگر کہیں کوئی کسی کا اسکینڈل ہے، اگر کسی نے کوئی اسکینڈل کسی کا عام کیا تو وہ لوگوں کی زبانوں پر ہوتا ہے، نعوذ باللہ. ایون یہ کہ نیوز کاسٹرز جو ان سے ہیں وہ خبریں سناتے ہوئے اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یعنی بعض اوقات انسان کو حیا آ رہی ہوتی ہے. تو یہ نشانی بھی جو ہے اس وقت عام ہے. تو لیکن ہمارے سیکھنے کی بات وہی ہے، عمل کی ہم بات آج پہلے ہی کر لیتے ہیں کہ ہم نے جب بھی کوئی حدیث اس طرح پڑھنی ہے تو سب سے پہلا جو ہمارا یعنی کہ ہوگا ٹارگٹ اپنی ہی ذات ہوگی. ہم اپنی ذات کو ہی دیکھیں گے کہ ہمارے اندر ایسی کوئی بات نہ ہو، اور ہم اپنے عمل کو بدلنے کی کوشش کریں گے. اور اس میں جیسے آپ کو میں پہلے بھی بتا رہی ہوں کرنے کے کام کیا ہیں کہ جب بھی کوئی حدیث پڑھیں آپ تو اس میں سے عملی نقطہ نکالیں اور کوشش کریں کہ اس کو آہستہ آہستہ اپنے عمل میں شامل کر لیں. ٹھیک ہے، تو اور شیطان آپ کو بہکائے گا اور وہ آپ کی نظر آپ سے ہٹا کر آپ کے فیملی ممبرز کی طرف لے جائے گا، یا جو آپ کے ورک پلیس پر کام کرتے ہیں ان کی طرف لے جائے گا. تو یہ بھی فتنہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی فتنہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح کی بجائے دوسروں پر تنقید کرنے کے چکروں میں پڑا رہتا ہے، اور دوسروں پر بیجا تنقید کرنا، ان کے بارے میں سوچنا یا غیبت کرنا ان کی، یہ عام ہوتا جا رہا ہے نا. اور یہ بھی اسی میں ہی آتا ہے، فحش گوئی میں اور بے حیائی کو پھیلانے میں. ٹھیک ہے، تو ہم بالکل احتیاط نہیں کرتے کہ ہمارا اپنا کردار کیا ہے، لیکن ہم دوسروں پر بات کرنے میں بڑے آرام سے ہم بات کر دیتے ہیں. تو پھر سے ہم نے جب بھی ہم کوئی حدیث پڑھیں سب سے پہلے ہم اپنے عمل کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور اپنے اخلاق کو بہترین بنائیں گے. ایک دوسری روایت میں یہ لفظ ہیں کہ والذی نفس محمد بیدہ لا تقوم الساعة حتی یظہر الفحش والبخل
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ فحاشی، بے حیائی اور بخیلی عام ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی اب یہ معلوم ہوا کہ فحاشی اور بے حیائی کا پھیل جانا قیامت کی ایک نشانی ہے، اور یہاں یہ واضح رہے کہ فحاشی اور بے حیائی میں جہاں بے پردگی ہے، مرد و زن کی مخلوط مجالس ہیں اور مخلوط تعلیم وغیرہ شامل ہیں، وہاں گالی گلوچ، بد زبانی، برے رسوم و رواج اور بد اخلاقی کے تمام مظاہر شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ بے پردگی عام ہے، ایون یہ کہ چہرے کے پردے کو تو ویسے ہی فقہ میں یہ نہیں ہے، یہ کہہ کے نکالا جا رہا ہے نعوذ باللہ۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر انسان، چلو ٹھیک ہے، اگر آپ چہرے کو، ہاتھوں کو نکال بھی دیتے ہیں تو باقی بھی کس حد تک انسان، عورتیں خود کا پردہ برقرار رکھ پا رہی ہیں، اور ایک جو فیشن ہے اس کی دوڑ کے پیچھے انسان اپنے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ مرد و زن کی مخلوط مجالس ہیں، یہ بھی چیز عام ہوتی چلی جا رہی ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہمارے دفاتر میں، یعنی آپ کہیں بھی دیکھیں تو یہ چیز آپ کو عام نظر آتی ہے، اور اتنی زیادہ نظروں میں جچا دی گئی ہے کہ ہم بھول ہی گئے ہیں کہ ہمارے اسلامی معاشرے کی مستورات، یعنی کہ پردے کی پہلی حد پہ ہی ہوتی تھیں، کہ جیسے آتا ہے نا کہ گھروں سے نہ نکلو الا یہ کہ ضرورت ہو، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اب ایسی باتیں تو آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آتی ہیں، ایسی بھی خواتین موجود ہیں، ایسی مستورات بھی ہیں کہ وہ گھروں میں ہوتی ہیں، لیکن اگر ان کو باہر نکلنا پڑے تو وہ باقاعدہ شرعی حدود کو نبھاتے ہوئے گھروں سے باہر نکلتی ہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ آپ، یعنی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے لیکن آپ ایسی مجالس میں پہنچ جائیں جہاں پر مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہے، اور بعض اوقات تو ایسا رش ہو جاتا ہے کہ آپ بچ ہی نہیں پاتے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو ہم، لیکن پھر وہی بات آ گئی کہ اس بات کو ہم دوسروں میں نہیں، عیب نہیں تلاش کریں گے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا کیا اس میں طرز عمل ہے، ٹھیک ہے؟ کیا میں ایسی محافل سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں جہاں پر مرد و زن کا آپس میں بے تکلفی سے بات چیت چل رہی ہوتی ہے، اور اس کو بھی نا کانفیڈنس کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں عورت کتنے آرام سے بہت سارے مردوں میں بات کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مخلوط تعلیم وغیرہ ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی خاتون کو کوئی ایسی ہائر ایجوکیشن حاصل کرنی ہے کہ جس کے وہ چاہتی ہے یا جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو پھر اس میں بھی وہ شرعی حدود کی پابندی کرے گی، کیونکہ یہ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز کو شیطان ہمارے لیے عام سی بنا کر پیش کرتا ہے، پھر ہم مردوں کے ساتھ بے تکلف ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اکٹھے کھانا پینا، باہر جانا، میل جول، فیملیز بنانا، یہ چیز عام ہوتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اگر انسان شروع سے ہی خود پر بند نہ باندھے تو اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات جو انہوں نے بتائی وہ کہ گالی گلوچ، بد زبانی کرنا دوسروں کے ساتھ، برے رسوم و رواج، اب یہ دیکھیں کہ گالیاں دینا یا بد زبانی کرنا یہ بھی کتنی عام چیز ہو گئی ہے، اور اس میں ایک کردار میڈیا کا بھی ہے، یعنی وہ باتیں جو دوسروں کے منہ پر ہونے کی وجہ سے ہم نہیں کہہ سکتے تھے وہ اب میڈیا پر عام ہو گئی ہیں، یعنی واٹس ایپ پر آپ ایسی ایسی باتیں آرام سے لکھ دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی شخص کے سامنے بیٹھے ہوں یا اس کے منہ پر آپ نہیں کر سکتے، یا یہ کہ ویڈیو کال میں آپ ایسی باتیں نہیں کر سکتے جتنی آپ اس کے ساتھ یعنی کہ آڈیو پہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد برے رسوم و رواج، یہ تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کی شادیوں پر کیا کیا رسوم و رواج ہیں، اور اس کے بغیر جو ہے گزارا نہیں، اٹھنا پکڑائی ہے، یا دلہن کی گود میں ہی کسی کو رکھ دینا، یا کچھ بھی اس طرح کے بد اخلاقی کے مظاہرے بھی اس میں شامل ہیں۔ تو بلا شبہ قیامت کی یہ علامت بھی ایک عرصے سے ظاہر ہو چکی ہے، تو رک کر دیکھا جائے تو ہم نے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے ہر ممکن حد تک، جس حد تک حکمت سے ہم بچ سکیں۔ اور بعضوں کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تو اتنی عام ہو گئی تو ہم بچیں کیسے؟ اس میں یہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ سے اتنی ہی پوچھ ہے جتنے آپ کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے، اور جتنی آپ پر یعنی حدود و قیود ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے۔ مثال کے طور پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خامند کے معاملے میں آپ آزاد نہیں ہیں، کیوں؟ کیونکہ خامند کا درجہ آپ سے اوپر ہے، آپ اس کی رعایا میں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر معاملہ کرنے کی حکمت اور ہوگی، لیکن بچے جو ہیں وہ آپ کی رعایا میں ہیں، ان کے ساتھ آپ ایک اور طرح سے معاملہ کریں گی، لیکن سب سے پہلے وہی ہے کہ ہم اپنا اخلاق بہتر بنا کے دکھائیں، ہم خود دین کے احکامات پر عمل کر کے دکھائیں تاکہ نسلیں بھی اسی پر چلیں، ٹھیک ہے؟
تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بے حیائی کے سیلے بے امان اخلاقیات کے ہر بند کو توڑ دیا ہے، تو یقیناً بیجا نہ ہوگا۔ پھر میڈیا کا طرز عمل بھی اس حوالے سے انتہائی دلخراش ہے، جو ہر لمحہ اسلام دشمن عناصر کے تعاون میں مصروف امت مسلمہ کی بہو بیٹیوں کو شرم و حیا کے پردے سے نکال کر دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ دنیا اتنی سجا دی گئی ہے اور عورتوں کے سامنے اتنا کچھ ہے کہ وہ بھی وہی کچھ کرنا چاہ رہی ہیں، جس دوڑ میں ساری دنیا ہے اسی میں مسلم عورت بھی پڑ جاتی ہے، اور وہ پھر یہ بھول جاتی ہے کہ اسلام اس پر کیا حدود و قیود باندھ رہا ہے۔ تو نہایت ہی افسوس ہے کہ آج کے نام نہاد مسلمان بھی مغرب کی نقالی میں اس معاملے کو انتہائی حقیر سمجھ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اسلام نے عورت کو باہر نکلنے کی اجازت دی ہے تو اس پر کچھ شرعی حدود و قیود نافذ کی ہیں جن کو ماننا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم مغرب کی تقلید میں، یا ویسے تو اب مغرب نہیں کہنا چاہیے، مشرق میں بھی یہ صورتحال ہے، تو اگر ہم نام نہاد مسلمان ہی چاہے ہوں یا غیر مسلم ہوں، ان کی تقلید میں اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑتے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہے، معاملہ زیادہ بگڑ جائے گا، واللہ مستعان۔ اور یہاں پر وہی لکھا ہے کہ اور اللہ ہی سے مدد چاہی جاتی ہے، تو یہاں پر ہماری پریشانی کا بھی علاج ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم قیامت کی نشانیوں کو اس طرح سے پورا ہوتے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پریشانی لگ جاتی ہے کہ بنے گا کیا اور ہم کیسے اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس میں یہ ہے کہ ایک ایک کر کے ہم ایک عمل اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اللہ کے ہاں تھوڑا عمل جو کہ مستقل بنیادوں پر کیا جائے زیادہ محبوب ہے، بجائے یہ کہ آج ہم خود سے بہت ساری کمٹمنٹس باندھیں اور کریں اور پھر 10 دنوں میں ہی تھک کے ہم اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ تو نہایت ہی حکمت کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے اپنے بھی طرز عمل میں تبدیلی لانی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا مددگار ہو کہ ہم لوگوں کی زندگیوں کو بھی واپس اسلام کے پر لانے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد اگلی نشانی ہے، عورتیں عریاں لباس پہن کر باہر نکلیں گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفانی من اہل النار لم اراہما، قوم معہم سیات کاذنابی البقری یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلۃ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ ہے، 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں جو ابھی تک میں نے نہیں دیکھے۔ ایک وہ قوم جن کے پاس گائیوں کی دموں کی مانند کوڑے ہوں گے، یعنی لیدر جو سٹکس ہوتی ہیں نا، بیلٹس جو ہوتی ہیں، اور وہ ان کے ساتھ لوگوں کو ماریں گے۔ اور دوسرے وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود یعنی ننگی ہوں گی، اور ایسا کیوں ہوگا کہ لباس یا تو بہت باریک ہوگا یا پھر وہ چست و تنگ ہوگا، یعنی سکن ٹائٹ ہوگا، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سروں پر جوڑے بختی اونٹوں کے کوہانوں کی مانند حرکت کرتے ہوں گے۔ یہ خواتین نہ تو جنت کو دیکھ سکیں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو ہی محسوس کر سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے اور اتنے فاصلے پر محسوس کی جا سکے گی۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تو یہاں پر مردوں کی بات ہے کہ ان کے پاس لیدر کی سٹکس ہوں گی جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھے، ٹھیک ہے؟ یعنی دیکھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ میں مبعوث فرمایا گیا تو وہ بھی لوگ بہت ظالم تھے، آپس میں اس طرح کرتے تھے، لیکن اتنا ظلم وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں اس طرح سے گایوں کی دموں کے مانند کوڑے ہوں اور وہ ان کے ساتھ لوگوں کو ماریں۔ اور دوسرے وہ عورتیں ہیں جو کہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہی لگیں گی، اور یہ چیز آپ دیکھیں گے کتنی عام ہو گئی ہے کہ مسلم خواتین یعنی وہ اس بات کو بھول ہی چکی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم پینٹس میں ہیں اور ہم شرٹس میں ہیں تو وہ ہم نے لباس پہنا ہوا ہے، حالانکہ اگر وہ جسم کے محاسن کو ظاہر کر رہا ہے تو وہ بے پردہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایسی عورتوں کے لیے فرمایا ہے کہ وہ یعنی مائل کرنے والی ہیں دوسروں کو اپنی طرف، مختلف طریقوں سے خوشبو لگا کر مائل کرنا، اور اسی طرح سے جیولری یا اپنے چہرے جسم کے محاسن کو اس طرح سے ظاہر کرنا کہ دوسروں کو اگر نہیں بھی دیکھنا تو وہ بھی دیکھیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر اپنی حرکتوں سے دوسروں کو مائل کرنے والیاں اور دوسروں کی طرف مائل ہونے والیاں، ٹھیک ہے؟
تو اور ان کے سروں پر جوڑے بختی اونٹوں کے کوہانوں کی مانند حرکت کرتے ہوں گے. جو بڑے بڑے جوڑے ہیں یہ جیسے ہمارے ہاں اب عام ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو نعوذ باللہ آپ یہ دیکھیں کہ قباحت کیا ہے اس عمل کی کہ نہ تو جنت کو دیکھ سکیں گی نہ ہی اس کی خوشبو محسوس کر سکیں گی. اللہم لا تجعلنا منہم. اور جنت کی خوشبو تو اتنی دور دور سے آتی ہوگی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت فاصلے پر جو ہے وہ ہوں گی نعوذ باللہ. آج قیامت کی یہ نشانی بھی ہر طرف پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے. عورتیں بے حجاب تنگ و چست لباس پہن کر ہر جگہ گھومتی پھرتی ہیں اور اس پر شرم و حیا کے بجائے فخر محسوس کرتی ہیں. چہرے کے پردے کو تو آج کی دنیا میں انتہائی مکروہ اور گھناؤنی چیز تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ لفظ عورت کا معنی ہی پردہ ہے اور ہر عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ کسی بھی اجنبی شخص کے سامنے بے حجابی کی حالت میں نہ آئے، محرم کے بغیر سفر نہ کرے، کسی بھی اجنبی آدمی کے ساتھ تنہائی روی اختیار نہ کرے، غیر مردوں سے نرم اور لوچ دار انداز میں بات تک نہ کرے. تو پھر اسلام یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ عورتیں آئے دن فیشن شوز میں حصہ لیں، پوری دنیا کے سامنے اپنے حسن کی نمائش کریں؟ خود کو مسلمان کہلوانے والی خواتین کو چاہیے کہ وہ اسلامی احکامات کو سمجھیں اور پھر ان پر مکمل پابندی کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عورت کے پردے کو تو بالکل ہی جو ہے نا ایک عجیب ہی چیز تصور کیا جاتا ہے، اور یہ صرف نان مسلمز میں نہیں، مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کرتے ہیں. اور پھر اجنبیوں کے سامنے بے حجابی کی حالت میں نہ آئیں، محرم کے بغیر سفر نہ کریں. یہاں پر جو ہیں دو رائے پائی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر خاص جس چیز کی طرف اشارہ نا وہ یہ ہے کہ تنگ و تاریک جگہوں پر جانا یا رات کی تاریکی میں سفر کرنا اور بغیر کسی ضرورت کے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. یا یہ کہ بلا وجہ بازاروں میں گھومنا، فیشن شوز میں جانا یا ایسی جگہوں پہ جہاں پر آپ کو آلریڈی فتنے کا بھی ڈر ہے اور پھر وہاں پر آپ محرم کے بغیر پہنچ جائیں. اور اسی طرح اجنبی آدمی کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کی جائے، چاہے گھر ہو گھر سے باہر ہو، ہر ممکن طور پر اس سے بچا جائے. اور غیر مردوں سے نرم اور لوچ دار انداز میں بات نہ کریں. یہ قرآن میں جیسے آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دل کا مریض پھر اس سے کوئی غلط مطلب لے لے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھیں جو کہ بحیثیت عورت ہم پر اتارے گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب عورتیں یہ سب کچھ کرتی ہیں تو وہ کیسے ان پر رحمت کے فرشتے آ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ سوچنے والی بات ہے نا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص حفاظت میں رہیں، رحمت کے فرشتے ہمارے طرف آئیں، تو ہم پر یہ لازم ہے نا کہ ہم طہارت کو پکڑیں اور اپنے پردے کا اور اپنے حجاب کا خاص طور پر خیال رکھیں. چاہے ہم گھر کے اندر ہوں تو بھی ہمیں یعنی گندہ رہنے کی یا بے حیائی کی، ان سب چیزوں کی اجازت نہیں دی گئی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے زناکاری عام ہو جائے گی. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویکثر الجہل ویکثر الزنا ویکثر شرب الخمر ویقل الرجال ویکثر النساء حتی، اگلا پیج ہے، جی میں کرتی ہوں. حتیٰ یکون لخمسین امراۃ القیم الواحد. قیامت کی علامات میں یہ بھی ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، زنا کاری بہت زیادہ ہو جائے گی. ابھی یہ جو پیچھے ہم نے ساری چیزیں پڑھی ہیں نا، تو کیا ہے کہ وہ آخر کار کیا ہے، زنا کاری کی طرف لے جانے والی ہیں. شراب نوشی عام ہوگی، مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک مرد نگران ہوگا. تو ایک روایت میں ہے کہ من اشراط الساعۃ ان یظہر الزنا، زناکاری کا پھیل جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو زناکاری اور بدکاری کی کثرت قیامت کی ایک نشانی ہے. اگر اس کا بھی ہم جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی یہ نشانی بھی کافی حد تک پوری ہو چکی ہے. جگہ جگہ بدکاری کے اڈے بن چکے ہیں. معمولی معاوضے پر ہوا کی بیٹیاں اپنی عصمت فروخت کر رہی ہیں. نعوذ باللہ. آپ یہ دیکھیں کہ کچھ جگہوں پر تو اس کو یعنی ایک جاب کہنا شروع کر دیا کہ جیسے ہر کوئی اپنے فزیکل یعنی کہ ہاتھوں سے کماتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، بالکل اسی طرح یہ بھی کسی کو کی آزادی ہے کہ وہ کس ذریعے سے اپنا مال کما رہی ہیں. تو اس کو نعوذ باللہ یعنی ایک منکر چیز کو یہ کہہ کر ایک معروف میں شامل کیا جا رہا ہے. غیر مسلم ہی نہیں، مسلم ممالک میں بھی یہ مہلک مرض وبا کی طرح پھیل چکا ہے. بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں تو شراب کی طرح زنا کاری بھی معمولی معاملہ ہے.
حالانکہ شریعت اسلامیہ میں یہ کبیرہ گناہ ہے جس کی حد کنوارے کے لیے 100 کوڑے ہے اور شادی شدہ کے لیے سنگسار کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے زنا، اور یہ وہ چیز ہے جس سے روک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت بھی لی تھی نا، جب عورتوں سے بیعت لی گئی تھی تو اس میں اس سے رکنا بھی شامل تھا۔ تو یہ وہ کبیرہ گناہ ہے کہ کنوارے کے لیے تو 100 کوڑے ہیں اور شادی شدہ کے لیے یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کرنے کی سزا ہے۔ اسلام نے نہ صرف بدکاری کی شدید مذمت کی ہے بلکہ اس کے ہر ذریعے کو بھی روکنے کی پوری کوشش کی ہے۔ چنانچہ ستر و حجاب، غیر محرم سے خلوت کی ممانعت اور مرد و زن کے لیے نگاہیں نیچی رکھنے جیسے احکام اسی قبیل سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم عورتوں کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے محرم رشتہ دار کون سے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سب نامحرم کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور ان سب سے ستر اور حجاب کرنا ضروری ہے، اور ان کی خلوت سے بھی بچنا چاہیے، خواہ وہ سسرال میں رہنے والے آپ کے رشتہ دار ہوں، خواہ وہ آپ کے اپنے ماں باپ کے گھر میں رہنے والے کوئی ایسے رشتہ دار ہوں جو آپ کے لیے محرم نہیں ہیں، تو ان سے بچنا ضروری ہے۔ امانت اٹھ جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس یحدث القوم فی مجلسہ حدیثا جاء اعرابی فقال یا رسول اللہ متی الساعة قال اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعة قال یا رسول اللہ کیف قال اذا توسد الامر لغیر اہلہ فانتظر الساعة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے کہ دیہاتی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امر یعنی کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اللہ رحم فرمائے۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کیوں یہ رونا روتے رہتے ہیں کہ فلاں حکومت آ گئی اور فلاں ہو گیا۔ تو صرف حکومتوں کی سطح پر ہی نہیں بلکہ عام جو جابس ہیں اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ سفارش اور رشوت اتنی عام ہو چکی ہے کہ جو کام جس بندے کو کے سپرد کیا جانا چاہیے وہ اس تک پہنچتا ہی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کسی نااہل کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی دراصل قیامت ہی کی نشانی ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیثین رأیت احدہما وانا انتظر الآخر، حدثنا ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنت وحدثنا رفعها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے 2 حدیث بیان فرمائی تھیں، جن میں سے ایک تو میں نے دیکھ لی ہے جبکہ دوسری کا مجھے انتظار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں نازل ہوئی تھی، پھر لوگوں نے اسے قرآن سے سیکھا، پھر سنت سے سیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے امانت کے اٹھ جانے کے متعلق فرمایا تھا کہ ایک شخص ایک نیند سوئے گا اور امانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی اور اس کا نشان ایک دھبے جتنا باقی رہ جائے گا، پھر وہ ایک نیند سوئے گا پھر امانت نکال لی جائے گی تو اس کے دل میں آبلے کی طرح اس کا نشان باقی رہ جائے گا، جیسے تم نے کوئی چنگاری اپنے پاؤں پر گرا لی ہو اور اس کی وجہ سے آبلہ پڑ جائے، تم اس میں سوجن دیکھو گے لیکن اندر کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ امانت کا معاملہ بتایا گیا کہ کس طرح آہستہ آہستہ یہ اٹھتی چلی جائے گی، جیسے نماز کے خشوع کے لیے بھی یہی آتا نا، اسی طرح خشوع بھی آہستہ آہستہ اٹھا لیا جائے گا۔ لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن کوئی امانت ادا کرنے والا نہیں ہوگا، پھر کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک امانت دار آدمی ہے، اور کسی کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ کس قدر عقل مند، کتنا خوش طبع، کتنا دلاور آدمی ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ تو یہ ایک لمبی حدیث ہے جس کو عربی میں صرف وہیں تک ہی بتایا ہے، تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کس طرح سے مثال سے سمجھا کر امانت کے اٹھ جانے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ جو مثال ہے نا کہ کوئی عقل مند خوش طبع انسان ہوگا حالانکہ اس کے دل میں امانت نہیں ہوگی، لیکن وہ ظاہری طور پر اخلاقی لحاظ سے بڑا اچھا ہے، اللہ رحم کرے، لیکن ایمان اس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اور مجھ پر ایک زمانہ گزر گیا اور میں اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ تم میں سے کس کے ساتھ لین دین کرتا ہوں، اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کا اسلام اسے میرے حق کے ادا کرنے پر مجبور کرتا، اور اگر وہ نصرانی ہوتا تو اس کے حاکم لوگ اس کو دباتے، ایمانداری پر مجبور کرتے، لیکن آج کل تو میں صرف فلاں لوگوں سے ہی لین دین کرتا ہوں، یعنی امانت دار لوگ چند ایک ہی ہیں، باقی لوگ بھروسے کے لائق نہیں۔ تو یہاں پر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اپنی مثال دے رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کب کی بات ہے نا، تو اب تو جو صورتحال اب بن گئی ہوئی ہے اتنے سال گزرنے کے بعد،
اتنے 100 سال گزرنے کے بعد. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ راوی کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانہ مجھ پہ بھی گزرا کہ میں کسی سے بھی لین دین کر لیا کرتا تھا، لیکن اب تو میں صرف گنے چنے لوگوں سے ہی لین دین کرتا ہوں جن کے اندر امانت ہے. امانت کے ضائع ہونے کے متعلق جیسے درجہ بالا حدیث میں بیان ہوا ہے، بعینی ہی یہی صورتحال ہے. امانت دار شخص کوئی خال خال ہی نظر آتا ہے، ورنہ سارا معاشرہ بددیانتیوں سے بھرا پڑا ہے. معیشت ہو گئی، معاشرت ہے، سیاست ہے، غیر زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، دیانت نام کی کوئی چیز نہیں. واللہ المستعان. اور یہ صرف آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یعنی میں اب اس ملک میں آئی تو شروع میں یہاں پر بھی جو تھا نا کسی حد تک یعنی کہ ڈسپلن اور امانت اور یہ سب کچھ جو ہے دیکھنے میں آتا تھا، لیکن جو گلوبلائزیشن ہو رہی ہے اور لوگ باقی یہ ہے کہ ملکوں کے سفر آسان ہو گئے ہیں، لوگ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پہنچ رہے ہیں، تو اپنے ساتھ ساتھ وہ اپنے جو خاص عادات ہوتی ہیں نا وہ بھی ساری لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر جب دوسرا بندہ اس طرح ایسا ماحول دیکھتا ہے تو وہ بھی اسی میں ہی پڑ جاتا ہے. تو میں بھی دیکھتی ہوں کہ اب جیسے یہ صرف پچھلے 10-15 سالوں کا ہی وقفہ ہے، جیسے نا آپ کہہ لیں، اس سے زیادہ مدت نہیں گزری، یعنی ایک ڈیکیڈ کے اندر یہ صورتحال ہو رہی ہے کہ یعنی وہ امانت اور دیانت اور کاموں کا خیال اور جیسے یعنی کسی کی اہلیت کے مطابق اس کو جابس دینا، وہ میں دیکھتی ہوں کہ یہاں پر بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور میں اتنی حیران ہوئی کہ یہاں پر سفارش اور رشوت یہ چیزیں، سفارش کا رواج جو ہے وہ بھی یہاں پر بھی پہنچ چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے. لیکن بات وہی ہے کہ ہم صرف ان باتوں کو پڑھ کے پریشان نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، بلکہ اپنی زندگیوں میں امانت کو رکھنے کی کوشش کریں. امانت یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کو وقت دیا ہوا ہے تو وہ وقت اس شخص کی امانت ہے. مثلاً آپ نے کسی جگہ پر 9 to 5 جاب کا جو ہے ایگریمنٹ سائن کیا ہے، تو اب آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ اب آپ 9 بجے ہی وہاں پر ہوں. 9:01 بھی جو آپ پہنچیں گے تو آپ نے 1 منٹ کیا کیا، آپ نے خیانت کر دی. ٹھیک ہے. اور پھر بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ باہر رجسٹرز رکھے ہوتے ہیں، ویسے اب تو خیر وہ بھی لوگ ہوشیار ہو گئے، انہوں نے مشینز رکھی ہوتی ہیں جس میں آپ نے اپنا کارڈ انٹر کرنا ہوتا ہے. لیکن بہت ساری جگہوں پر انسان جہاں پر لکھنے کا معاملہ ہے اور کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تو وہاں پر انسان کیا کرتا ہے، پہنچتا 9 بجے اور انٹری جو ان سے 8:50 کی ڈالتے ہیں، اسی طرح نکلتے 4:45 پر ہیں اور انٹری 5 بجے کی ڈالتے ہیں. تو اس طرح کرتے کرتے اگر آپ نے پورے مہینے میں 5 منٹ کی بھی خیانت کی ہے ایک دن میں، اور پورے مہینے میں وہ کتنے دن کی ہو گئی، اور اسی طرح پورے سال میں آپ لگا لیں تو اس خیانت کی جو اماؤنٹ پھر بھی آپ نے لے لی ہے تو وہ آپ حرام کمائی ہوئی نا. ٹھیک ہے. اسی طرح امانتوں کو ضائع کرنے میں یہ ہے کہ کسی جگہ پر آپ امانت دار ٹھہرائے گئے ہیں، وہاں کا جو ایسٹس ہیں چاہے وہ کنزیومیبلز ہیں وہ اس ادارے کی امانت ہیں، آپ کو اس وقت کے لیے اور اس ادارے میں استعمال کرنے کے لیے دیے گئے ہیں، لیکن آپ ان کو گھر لا کے اور اپنے رشتہ داروں میں گفٹ کر دینے، یہ ختم ہو رہا تھا وہاں پہ ضرورت نہیں تھی اینڈ سو آن. یہ سب کچھ کیا ہے، یہ سارا ہی خیانت میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. چاہے آپ کا وقت ہے، چاہے آپ اپنی جو ہے، اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے ساتھ کتنی خیانتیں کر رہے ہیں نا، فرائض کو ادا نہ کرنا، اپنی صحت کا خیال نہ رکھنا، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں پتہ ہیں کہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، یعنی بے شمار ایسی چیزیں ہیں. اسی طرح بچوں کے معاملے میں ہلکا رہنا کہ اگر بچے کے بیگ میں سے کوئی چیز نکلی ہے تو اچھا کوئی بات نہیں، بچہ یا کسی کی لے آیا ہوگا، نہیں، اس کی پوری چھان بین کریں. یہ چیزیں ہم ماؤں نے تو بچوں کی تربیت میں شامل کرنی ہے کہ بچے کو پتہ ہو کہ بھئی میں نے غلطی سے بھی کسی کی چیز اٹھا کے اپنے ساتھ نہیں لے کے آنی. ٹھیک ہے. اور کیونکہ یہ عادتیں ہیں جو پکی ہو جاتی ہیں، پھر یہی عادتیں جاب پلیس پہ ہوتی ہیں، اور پھر اوورآل یہ چیز معاشرے کو ترتیب دیتی ہے. یعنی ایک بندہ ہوتا ہے، پھر 10 ویسے ہوتے ہیں تو اسی سے ہی تو معاشرہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ ٹینشن نہیں لینی کہ اچھا اب تو ہر ڈپارٹمنٹ میں ہی ایسا ہو رہا ہے. بھئی ہو رہا ہے، کوئی نہیں، ہم نے اپنے نفس کا جواب دینا ہے. جیسے سورہ البقرہ میں آتا ہے نا کہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ جو پہلے قومیں گزری ان کے لیے ان کے اعمال تھے، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کمائی کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو چاہے بات ہمارے خلاف ہی کیوں نہ جا پڑے، یعنی امانت کو تھامنا آسان نہیں ہے. بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں، بہت سے لوگ، پھر ہو سکتا ہے آپ کا بعض اوقات آپ کو لگے کہ میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے کہیں، یا
اور بھی بہت سے ایسے وسوسے شیطان کی طرف سے آ سکتے ہیں، لیکن جب انسان اللہ سے سچا ہو جائے نا کہ مجھے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے برکتیں بھی بہت آتی ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ حجاب کی پابندی ہی آپ پر اللہ کی ایسی رحمتیں لے کر آتی ہے. ہم چاہتے نہیں کہ ہمارے گھر میں شیطان نہ آئیں اور ہمارے گھر پر جو ہے فرشتوں کا ہی نزول ہوتا رہے. ٹھیک ہے، تو کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں، کیونکہ فرشتے بھی تو ان لوگوں سے خار کھاتے ہیں نا جن سے اللہ نفرت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے امانت پر قائم رہنا موجودہ دور میں مشکل ہے، لیکن ہم اس پر قائم رہیں گے، کیونکہ اس کی برکات نہ صرف آپ آخرت میں دیکھیں گے، ثواب دیکھیں گے، بلکہ دنیا میں بھی انسان کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ہے جھوٹ کی کثرت ہوگی. یہ 23 نمبر پر آ رہی ہے علامت. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تظہر الفتن ویکثر الکذب وتتقارب الاسواق ویتقارب الزمان ویکثر الحرج قیل وما الحرج قال القتل. ترجمہ ہے قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ فتنے ظاہر ہوں گے، جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا، بازار قریب ہوں گے، زمانہ قریب ہو جائے گا، اور حرج بہت زیادہ ہوگا. دریافت کیا گیا کہ یہ حرج کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد قتل ہے. تو فتنے ظاہر ہوں گے. اب یہ فتنے اچھا ظاہر کیوں ہو رہے ہیں، کوئی بتائے گا؟ آپ کچھ شیئر کریں. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ ایکچولی نا میں یہ بتا دیتی ہوں، آزمائش ہوتی ہے.